جاتا ہے، جہاں ایک طرف ہمارے یہاں انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور دینی علوم بھی سکھایا جاتا ہے، وہیں ہمارے اس اسکول میں عالمیت کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہے پہلا سال ہے، پہلا سیشن ہے، اور الحمدللہ 20 سے 22 لڑکیاں یہاں پہ عالمیت کا کورس ادا کر رہی ہیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو اسی جامعہ حدیث النساء للبنات کی طالبہ اقرا زبیر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اس پر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قلم سے بھی لڑے، تلوار سے بھی لڑتے رہے، علماء حق کی خاطر دار پر چڑھتے رہے، کبھی خیر آبادی کبھی احمد شہید بنے، یہ تھے وہ مرد حق جو وطن کی امید بنے۔ کسی نے فتویٰ دیا، کسی نے میدان سنبھالا، مسلمانوں نے ہر محاذ پہ جھنڈا اٹھا ڈالا۔ مدارس سے اٹھے وہ چراغ وفا کے پرچم جو جلا گئے غلامی کے اندھیروں کا عالم۔ میرا نام اقرا زبیر ہے اور میں جامعہ حدیث النساء للبنات کی عالمہ اولیٰ کی طالبہ ہوں۔ میں اپنے استاذ محترم جامعہ حدیث النساء للبنات کے مدیر اور الحکمہ انٹرنیشنل انگلش میڈیم اسکول کے ڈائریکٹر حضرت مولانا و مفتی عبدالرحمن قاسمی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو الحکمہ انٹرنیشنل انگلش میڈیم اسکول کے اس عظیم الشان اجلاس میں جنگ آزادی کے عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ اکرام اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ ہمیں یوں ہی نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے لاکھوں قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے سنہرے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس وطن کو آزادی دلانے میں علماء اکرام اور مسلمانوں کا کردار سب سے نمایاں اور عظیم الشان رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ وہ وقت تھا جب انگریز اپنی چالاکی اور ظلم و جبر کے ساتھ پورے ملک پر قابض ہو چکے تھے، عوام غلامی کی زنجیروں میں جکڑی تھی۔ ایسے میں سب سے پہلے اور زبردست آواز علماء کرام نے بلند کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ نے 1803 عیسوی میں ہی فتویٰ دے دیا تھا، ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ یہ فتویٰ تحریک آزادی کی بنیاد بنا۔ 1857 عیسوی میں جب بغاوت کی چنگاری پھٹکی، علماء اکرام صف اول میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور مولانا لیاقت علی اور حافظ محمد زکریا جیسے ہزاروں علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ معزز حاضرین، جلسہ صرف علماء ہی نہیں بلکہ عام مسلمان بھی میدان جنگ میں ڈٹ گئے، مولانا فضل حق خیر آبادی کو جزائر انڈمان کے کالا پانی کے جیل میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ محترم حضرات، انگریز چاہتے تھے کہ اسلام کی روح ختم کر دی جائے، لیکن مدرسہ دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور جیسے ادارے وجود میں آئے جنہوں نے جہاد آزادی کے لیے علماء تیار کیے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ریشمی رومال تحریکیں چلائی تاکہ ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم آزاد ہیں تو یہ ہمارے علماء اکرام اور مسلمانیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آزادی کی قدر کریں، اپنی نئی نسل کو یہ تاریخ سنائیں اور ملک کی امن و ترقی کے لیے کام کریں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی امن و ترقی اور حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے تاکہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں۔ محترم حضرات، میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اے وطن، ہم تجھ پہ قربان اپنی جان کر دیں گے، تیری عزت کی حفاظت میں اپنی پہچان کر دیں گے، اور سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، اسٹیج پر آ کر کے اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات حوصلہ بڑھائیں، یہ بچے پہلی باری پرفارم کر رہے ہیں اسٹیج پر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسکول میں ایسے ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ جو سارے ہندوستان میں کہیں بھی ان کو اگر آپ بھیج دیں گے تو وہ ایسی تقریر انشاءاللہ ڈٹ کر کے کریں گے۔ اس لیے ابھی اگر آپ حوصلہ بڑھیں گے تو آگے یہ انشاءاللہ اتنا ہی اچھا بولیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تالیاں ہماری بجا دیا کریں۔